تو جی بھائی، کل والا سبق سمجھ میں آ گیا تھا؟ جی استاد الحمد للہ۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو تو ابھی ہم اجرا کرتے ہیں، ساتھ میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ میں ساتھی سے پوچھوں گا کہ یہ بھائی کیا بنتا ہے اب تک اقسام میں، وہ ساتھی مجھے بتائے، ٹھیک ہے؟ اب ایک لفظ ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ مثلا جی بھائی، یہ لفظ لکھا ہے میں نے، تقولون، تقولون۔ اب کوئی ساتھی مجھے بتائے بھائی، جو ہے نا جو مجھے بھائی عمار صاحب بتائے۔ بھائی عمار صاحب آئے ہیں؟ جی استاد جی لبیک۔ جی بھائی محمد عمار صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہفت اقسام میں کیا بنتا ہے؟ جی استاد جی کوشش کرتا ہوں تقولون۔ استاد جی معطل بنے گا۔ کون سی قسم؟ استاد جی لام، یہ ناقص۔ ناقص؟ جی اگر ناقص بناتے ہیں، ناقص میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے استاد جی لام کلمے میں حرف علت ہو۔ اچھا، لام کلمے میں منا، تو یہاں پہ کون سا لام کلمہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں استاد جی۔ کون سا ہے، کون سا؟ دیکھیں لفظ کی اصل شکل پہچانے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ اصل اصل شکل سیگا جی تھا۔ استاد جی۔ تو جی تقبلون تھا اصل میں، تقبلون۔ قولون۔ جی اچھا وقت بن رہا ہے استاد جی۔ ایک بتائیں کہ کیا ہے، ارجو رفع ہے یا ناقص ہے؟ استاد جی حرف علت استاد جی آخر میں بھی ہے، درمیان میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے، ایک حرف علت آ رہا ہے۔ یہ بھائی دیکھیں، یہ جو ہے نا واو میں نون، تو یہ جمع علامت ہوتی ہے۔ واو نون کیا ہوتی ہے؟ جمع ہوتی ہے۔ دیکھیں مضارع، علامت مضارع لگی ہوئی ہے، یہ علامت مضارع ہے۔ تا، تا علامت مضارع لگی ہوئی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ جو مضارع کے جو سیگے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو وہ ٹائم پہ۔ ان کی حالت ہوتی ہے، مضموم والی حالت ہوتی ہے، جہاں اس کے ساتھ کیا جڑا ہوتا ہے؟ نون اعراب بھی لگا ہوتا ہے نا، نون اعرابی۔ جی واو، وہ واو نون کے ساتھ جو ہے نا الف، الف اور نون، یہ جو ہے نا تثنیہ کی مثال ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا واو، واو اور نون جو ہے نا یہ جمع کی مثال ہوتی ہے۔ ہاں، نون مفتوح جی آ استاد جائے جی۔ تو یہ بھی جمع مونس کی علامت ہوتی ہے، ہاں؟ اور یا نون آ جائے، یہ بھی جو ہے جمع کی مثال ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا علامات ہے نا، تو یہ تو زائد ہوتی ہے نا آخری صیغوں میں۔ واو نون آ گیا، الف نون ہو گیا، نون مفتوح ہو گیا، یا نون آ گیا، یہ تو زائد ہوتی ہیں، تو زائد چیزوں کا تو اعتبار ہی نہیں ہوتا نا۔ جی
जायद चीजों का तो एतबार नहीं होता ना, तो इनको आप तो कैसे कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो ना हुरूफ इल्लत आ रहा है, ये तो जायद चीज है ना। जी असल उस्ताद जी। चीज, कल से हम जो ना एक मादा पढ़ रहे हैं, काला वाला। तो इसका जो ना काफ वाव लाम आपको नजर नहीं आ रहा, इतना बड़ा था। जी उस्ताद, अब नजर आ गया उस्ताद जी। कौला। तो इसका मादा एक काल है, माजी इसका क्या बन जाएगा? कौला। काल है। ठीक है, तो क्या बन रहा है अब तक सामने? अजवफ बन रहा है उस्ताद जी। अजवफ किसको कहते हैं? जिसके आन कलमे में हर्फ इल्लत हो। जी, जिसकी इन कलमे में हर्फ इल्लत हो। यहाँ पे क्या है, इन कलमे में कौन सा है? वाऊ उस्ताद जी। वाऊ आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अजवफ वावी। वावी, शाबाश। जी उस्ताद। तो मैंने कल भी आपको समझाया था कि जो अजवफ होता है, अजवफ, उसमें माजी में तो जो ना अलिफ आ जाता है, और मुजारे के अंदर क्या आता है? वाव आता है। जी उस्ताद। ठीक है। ज़ायद चीज़ें वो सारी निकाल देंगे, जैसे तकुलू है, तकुलूना है। ता और हाँ, काफ वाव और नून को निकाल देंगे। उसका तो इतबार नहीं होगा ना। जी उस्ताद। अब जी भाई, रजी है। भाई नूरुल अमीन साहब, आप बताएं रजी है क्या है अब तक सामने? हजरत ये नाकिस बन रहा है। नाकिस से यही बनेगा। आपके सियाही, माशाल्लाह। हरूफ जी असली कौन से इसमें? रा ज़ाद या। हाँ, माशाल्लाह, ये हरूफ असली है इसमें। ठीक है, जी जी रजी है। जी। भाई मोहम्मद कासिफ साहब, आप बताएं मुझे। अ, इसको मैं लिखता हूँ। अकाम। जी मोहम्मद काशिफ साहब, आवाज आ रही है? जी इसके हरूफ जी जी इसके हरूफ असली काफ अलिफ मीम है। जी माशाल्लाह। अल्लाह खैर। तो हमने ज़ाब्ता ये पढ़ा था कि देखें, जहां पर आपको हरूफ असली के अंदर अलीफ नजर आ जाए, तो उस अलीफ को हमने क्या करना है? वाव या तस्लीम करना है। मान लेना है कि ये वाव या है, वाव या जी है। तो इसका तो मतलब जो है ना, कौम कौम। तो क्या बनेगा? वकामा वकामा बन जाएगा। असल देखें, ये अकाम है तो आपको पता है कि जो माजी होता है वो मफ्तू होता है। माजी का आखिर क्या होता है? मफ्तू मफ्तू होता होता है। है। जो मीम कलमा क्या है? मफ्तू है यहाँ पर। जी ठीक है। अब बाप पहचाने, जो अलामात हमने पढ़ी थी अबवाब की, सुलासी मजीद में जो अबवाब की अलामात पढ़ी थी ना, तो अब बताएं अकाम में कौन सी अलामत पाई जा रही है? कौन सा बाब बनेगा ये? हाँ, ये बनेगा फक्सा में सही बनेगा जी। भाई हफ्तक शाम में, मैं हफ्तक शाम तो नहीं पूछ रहा, मैं बाब पूछ रहा हूँ। बाब कौन सा बनेगा? बाबे हम बात अनफ किए। अनफाल।
علامات پڑھی تھی نا کہ جو نا باب کے شروع میں دیکھیں گے بھئی حمزہ ہے تو وہ کون سا باب بنے گا، حمزہ سین تا ہے تو کون سا باب بنے گا، اگر عین کلمہ مشدد ہے تو کون سا باب بنے گا، تا اور پلس میں عین مشدد کلمہ ہو تو کیا بنے گا، کون سا باب بنے گا، فا کلمے کے بعد الف زائد ہو تو کون سا باب بنے گا، اسی طرح تا اور فا کلمے کے بعد الف زائد ہو تو کون سا باب بنے گا۔ یہ علامات جو ہم نے پڑھائی تھی وہ یاد کی ہیں؟ یہ استاد محترم بنے گا باب انفعال۔ ان افعال میں دیکھیں، ان افعال میں تو حمزہ اور نون زائد ہوتا ہے، ان آتا ہے، تو اس میں جی ان آپ کو نظر ہے۔ چلیں دیکھو ان میں اقام اصل میں کیا تھا؟ یہ وقام بھی بن سکتا ہے کیونکہ کر کرے واو حمزہ کی جگہ واو یا لگا سکتے ہیں۔ وزن نکالیں، اقوام کا کیا وزن نکلے گا؟ فعل بنے گا جی وزن تو اس کا، فعل وفعل واو کہاں سے آ گیا وفعل سے؟ افعال بنے گا۔ افعل بنے گا نا، افعل۔ بھائی عزیز طلباء، آپ کو باب کی علامات ہم نے بتائی تھی کہ بھائی دیکھیں حمزہ قطعی اگر کسی کے شروع میں آ جائے تو وہ باب کون سا بنتا ہے، کوئی اور بتائے مجھے؟ حضرت افعال بنے گا، افعال۔ باب افعال، اکرمن باب باب افعال، افعال، باب ہاں، افعال، باب باب افعال۔ افعال۔ افعال، باب افعال۔ باب افعال بنے گا، ٹھیک ہے، جی اور اکرم کی طرح ہوگا اکرم، اکرم، اقام اکرم کی طرح تھا، واو جو ہے نا یہ اچھا ابھی یہ بتائیں کہ ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ جی بھائی، ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ یہ ہفت اقسام میں صحیح بنے گا۔ اچھا جی بھائی، جو ہے نا محمد علی صاحب ہیں، جی بھائی محمد علی صاحب ہیں، محمد اسامہ صاحب، جی استاد جی۔ آپ بتائیں ہفتہ اقسام میں کیا بنے گا؟ استاد جی یہ ہفت اقسام میں اجوف بنے گا، معطل کی قسم اجوف۔ پہچانا کہ آپ نے کہ ہفتہ اقسام میں جو بنے گا وہ بھائی کاشف تو کریں یہ صحیح ہے؟ استاد جی اس کے عین کلمے میں حرف علت ہے۔ اچھا، ان کلمے میں حرف علت ہے، وزن کیا بنے گا؟ افعل۔ افعل، تو ان کلمے میں بھائی کاشف صاحب واو آ رہی ہے، حروف علت آ رہی ہے، تو اگر واو علت واو آ جائے شروع کے اندر درمیان کلمے میں واو آ جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اجوف کہلاتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اجوف۔ دیکھو واو اجوف آ رہی نا، وقام، جی تو یہ اجوف ہے، تو یہ اقام بن گیا، ٹھیک ہے۔ جی بھائی، بھائی محمد عمار، بھائی جو ہے نا بھائی عثمان صاحب، بھائی عثمان صاحب آپ مجھے بتائیں قائمن کیا ہے؟ جی وزن نکالیں۔ جی ماشاءاللہ، اسم فاعل ہے، بھائی نے لکھا ہے کہ اسم فاعل ہے، بروزن فاعلن، تو ثلاثی مجرد کا اسم فاعل کس وزن پہ آتا ہے؟ فاعلن کے وزن پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل کس وزن پہ آتا ہے؟ فاعل کے۔ فاعل،
فاعل کی جو قائم بروزن فاعل ثلاثی مجرد کا اسم فعل فاعل کے وزن پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اور ایک ضابطہ بتایا تھا، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اسم فاعل ہے جب پتہ چل گیا اسم فاعل ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ بھائی اس میں جو حمزہ نظر آتا ہے وہ کیا ہے اصل میں؟ اچھا یہ ہفتہ اقسام میں کیا بنے گا؟ جی بھائی سید نظام الدین صاحب آپ بتائیں ہفتہ اقسام میں کیا بنے گا؟ حضرت یہ ہفتہ اقسام میں اجوف بنے گا۔ اجوف بنے گا، کیسے پہچانا کہ یہ اجوف ہے؟ اجوف کس حضرت کو اس کے کہتے ہیں؟ عین کلمہ، حضرت جس کے عین کلمے پہ جو ہے وہ واو الف یا میں سے حروف علت کوئی موجود ہو۔ تو اس میں عین کلمہ کون سا بنتا ہے قائمون حضرت میں؟ حمزہ حمزہ، اچھا حمزہ ہے جو ہے نا عین کلمے میں، کیونکہ وزن جب ہم نے کہا فاعلن تو حمزہ آ رہا ہے عین کلمے کے مقابلے میں، اور اجوف کہتے جی ہیں کہ عین کلمے کے مقابلے میں حروف علت تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اجوف کہیں گے۔ تو اب یہ جی بتائیں یہاں پر تو حمزہ ہے، حمزہ تو حروف علت نہیں ہے، جی صحیح، تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ واؤ حضرت ہوگا کیونکہ یہ واؤ سے تبدیل ہو گیا۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ یہ عمار بھائی بتا رہے ہیں۔ عمار بھائی بیچ میں نہ آئے جی بھائی، صحیح، پہلے میں نے کہا محمد جو ہے نا بھائی نظام الدین سے پوچھتے ہیں، ان کو نہیں آیا تو آپ سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ جی جی صحیح، بھائی میں صحیح، نظام الدین صاحب آپ بتائیں اب یہ حمزہ ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اصل میں؟ حضرت ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان کا سلاسی سلاسی مجرد کے اندر جب اس کا ماضی کے سیغے میں جائیں گے تو واو اس کی جگہ پہ آ جائے گا، اور اس کا مجعول کے سیغے میں پھر اس کا یا آ جائے گی۔ اور اسم فائل میں؟ اسم فائل کے اندر موجود الف ہوتا ہے، اور الف کے ساتھ الف جو ہے وہ واو جی عمار صاحب آپ واو بتائیں کہ جی استاد جی، واؤ جو ہے نا استاد جی وہ حمزہ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ واو حمزہ سے تبدیل ہو جاتا ہے، اصل میں کیا تھا؟ قائمون، کاویمن، اصل میں تھا کاویمن، تو یہ قائمن بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ جی استاد جی، تو ہم دیکھیں یہ ہے ماضی، قاما، ایک منٹ یہ تو لکھنا یہ عجیب لگ رہا ہے یار۔ جی ماضی اور اسی طرح مضارع اسم فاعل۔ اب ماضی جو ہے اس میں دیکھو قال، ماضی میں الف آ جاتا ہے، ماضی میں کیا آتا ہے؟ الف آ جائے گا۔ ماضی میں الف، ٹھیک ہے، ماضی میں الف آتا ہے، اور مضارع میں دیکھیں، مضارع میں واؤ استاد جی، یقول واو آ جائے گا، واو آ جائے گا یقول۔ یقول واو آ جائے گا، ٹھیک ہے، ماضی مضارع میں واو آتا ہے، اور اسم فاعل میں الف آ جائے گا، قائل حمزہ، حمزہ جی۔ حمزہ، لیکن ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں واو آ جائے یا الف ہو یا حمزہ ہو، وہ اصل میں واو ہی ہوتا ہے، تمام صیغوں میں وہ واو تسلیم کیا جائے گا، ان کو واو مان لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا جی مانیں استاد گے جی، ہم؟
واو اس کو واو مانیں مانے گے. اصل اس کی واو ہوگی. ہاں ہم دیکھیں گے کہ وہ واوی بن رہا ہے یا یائی بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مثلاً ابھی ابھی ہم نے مثال ابھی پڑھی تھی. ابھی ہم نے ایک مثال پڑھی. استاد جی رضیہ. اس کا اس میں فاعل نہیں آئے گا. کس کا؟ قال کا. قال یقول قائل. قال یقول قائل. کیا کہہ رہے ہیں، کیا نکلے گا؟ اس میں فاعل اس کا قائل نہیں آئے گا. ہاں جی جی ماشاء اللہ، بھائی نے بہت ایک پوائنٹ جو ہے نا اس میں نوٹ کی ہے. آپ ساتھیوں نے نوٹ نہیں کی. کیا نام ہے؟ نام بتائیں. افتخار جی، افتخار غلام سرور. جی ماشاء اللہ افتخار صاحب. افتخار صاحب کا آپ نے ایک اعتراض سمجھا آپ نے ساتھیوں نے. بھائی نے کہا کہ اسم فاعل آنا چاہیے. اب ہم جو مثال پڑھ رہے تھے، میں اسم فاعل کی بات بتا رہا تھا. وہاں پہ میں نے ماضی میں لکھا تھا قال، ماضی میں قال لکھا، مضارع میں یقول لکھا، اور اسم فاعل میں نے لکھا قائمن. حالانکہ قائمن یہ مادہ نہیں ہے، بلکہ کون سا مادہ ہونا چاہیے؟ قائلن. ایلن. ٹھیک ہے. بھائی نے یہ پوائنٹ جو ہے نا نوٹ کی کہ یہاں پہ قائمن کیسے آ گیا. قائلن قائل. ہونا جی جی. چاہیے. کیونکہ ابھی کال اور اقامہ کی بات چل رہی تھی نا، تو اس وجہ سے یہ مادہ ہے چینج ہو گیا. جی استاد. قائم ان کا معنی کھڑا ہونے والا جی. تو ہوگا. قال کا معنی ہے کہنا، یقول قال یقول قولا، اور قام کا معنی ہے کھڑا ہونا. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ ایک مثال ہے، مثلا رضی ہے. ابھی رضی ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی اس کے جو ہے نا لام کلمے میں جو ہے نا یا آ رہا ہے. تو ابھی پتہ چل گیا نا کہ کیونکہ حروف اصلی کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ ماضی میں. جب ماضی میں اس کا مادہ آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے، حروف اصلی ہے، رضی ہے. آپ دیکھو مضارع اس کا ہم بناتے ہیں. یہ جمع کا سیگا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسے نہ کر کہ استاد جی آپ نے کیا بنا دیا. اب دیکھو یرضون. اب دیکھو ابھی کیسے پتہ چلے گا. ابھی دیکھو اس میں تو دیکھو نا آخر میں واو آ رہی ہے نا. تو یہ کیا بنے گا آپ تک سامنے. عزیز طلبہ دیکھیں یہ چیزیں نوٹ کیا کریں. دیکھیں مضارع جو جب بھی سیکھا ہے تو اس میں دیکھو نا پہلی چیز تو یہ زائد ہوتی ہے. حرف عطین جو ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے. حرف عطین درد ہوتا ہے. زائد ہوتا ہے. آخر میں جو اگر جو جمع کا سیکھا ہو تو واو نون زائد ہوتا ہے. اب دیکھو جی. یا زائد ہے، واو زائد ہے. تو اب دیکھیں کتنے حروف بچ جاتے ہیں، را اور زواد. کیا بن جاتے ہیں؟ را اور جی زوال. ہم نے دیکھا کہ بھائی یا جو ہے یا یہاں پہ تو یا نظر ہی نہیں ہے. را اور زواد ہے. یا بھی جو شروع والا حرف عطین ہے وہ زائد ہے. واو نون بھی کیا ہے، یہ زائد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یا جی استاد جی. کہاں چلا گیا؟ یا کہاں چلا گیا؟ تو عزیز طلبہ ناقص کو ناقص اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ مکمل نہیں ہوتا. اس کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کا جو سیگا ہوتا ہے، اس میں تعلیل ہو چکی ہوتی ہے. وہ واو جو ہوتا ہے یا جو ہوتا ہے وہ حذف ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے؟ حذف حذف ہو شدہ جائے. ہوتا ہے. اس کو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. جی استاد جی. استاد جی. استاد لیکن جی یہ یرزا سے یرزونا بنا ہے نا. ہاں کسے یرزا. یرزاد یرزون ہے. جی. جی جی یرزاد یرزون ہے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ یوں تھا، یہ سیگا اصل میں یہ تھا.
यर यरदयून, यरदयून था क्या था असल में? यार यार जयूना। ठीक है ना। जी तो इसमें एक कानून जारी होता है, ये या जो होता है ये अलिफ से तब्दील हो जाता है। या क्या होता है? अलिफ अली से से तब्दील। तब्दील जब इस या को हम अलिफ से तब्दील करेंगे तो यूं हो जाएगा, अलिफ भी साकिन, वाव भी साकिन। क्या था? जी उसका जी। तो अली एक बिसाकिन एक वाव बिसाकिन। जी, अलिफ भी साकिन हो गया, वाव भी साकिन हो गया। तो जो याद जो शुरू में ये यरदा, यरदा में इनमें यर जो अलिफ या जो है, या या जो अलिफ से तब्दील हो गया, ये साकिन था ना, उसको गिरा दिया। जब हज़फ कर दिया तो गिरा दिया, तो फिर क्या बन जाएगा? यरज़ऊन, जऊना। यरज़ऊन, यरज़ऊन। ये यरज़ऊन, यरज़ऊन, ये यरज़यून, ये किसके वजन पे आएगा? या लमून की तरह। ठीक है, यस्मऊन, यस्मऊन। ठीक है। जी उषा जी। अच्छा उषा जी एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी। उषा जी जैसे उमूमन जो कहता है कि या जो है ना वह माजी में अलिफ आता है और मुजारे में वाव आता है, तो जब मैंने इसका मुजारे बनाया राज़ी आका तो वाव क्यों नहीं है इसका? उसमें वाव क्यों नहीं आया? जी उषा जी पहले पहले कहता पड़ा है कि वाव आता है मुजारे में। मुजारे में वाव आता है ना, यरज़ऊन। जी उषा जी वो तो वाव नून वो तो जमा के हैं। जी। अब यरदा में आप कह रहे हैं कि जो न वाव आना चाहिए। जी। जी उषा जी यही कह रहा हूँ। देखिए, हमने कहा था कि देखिए मुजारे में वाव या जो मुजारे में वाव आता है, वो वाव जो आएगा ना, वाव आएगा वो मिसाल वावी में। मसलन तकूल, अब एक तकूल। ठीक है। हर हर बाब का अलग जो है ना डांस बनता है, वजन अलग अलग होता है। ये जो ना तकूल, ये जो था, ये बाब नसर था, तो इस वजह से तकूल बन रहा था तनसुर के वजन पर। ठीक है। रजी है, ये समिया का वजन है, तो रजी है, रजी है यरजा, यरजा। अब ये इसमें यरजा आ गया, तो यरजा में जो है ना या आ रहा है, क्योंकि इसमें फर्क आ गया। जो मिसाल का जो मसला अजवफ होगा ना, जो वावी होगा, अजवफ वावी, उसमें तो आपको वाव आ जाएगा। इसमें मुजारे के अंदर जो याई होगा, उसमें या आपको नजर आ जाएगा वाहिद के सीगे में। दूसरे सीगों में वाव आ जाता है। ठीक है, मुजारे में। जी अब देखें, ये सही अच्छा सवाल किया आपने। अब देखें, रजी यरजा। अब देखो यरजा, इसमें देखो या आ रहा है, क्योंकि ये बाब याई याई है, जब याई है। ठीक है, याई। और जी उषा जी। तक, तकुल में वाव आ रहा है, क्योंकि ये अजब वावी है। ठीक है। जी जी और उषा जो जी। मुजारे जमा के सीगे होंगे, मसलन जमा के जो सीगे हैं, जमा के सीगे और एक जैसे आ जाएंगे। तकूलून,
तर्दौन, इसमें दोनों में देखो मुजारे में वाव आ रहा है ना। जी उस्ताद जी। हाँ, तो वाहिद के सीगे में या आ जाए तो, जिस वाहिद के सीगे में या आ जाए तो वो या ही होगा। ठीक है, अगर वाव आए तो वो जो ना अजवफ वावी होगा मुजारे में। ठीक है, बाकी दूसरे सीगों में जी वाव नजर आ जाता है। ये आपको समझाने की गर्ज से ये बताया गया था कि ताकि आपको पता चल जाए कि जो ना ये सीगे आते हैं इस तरह। ठीक है, उस्ताद जी। जी उस्ताद जी। तो अब तक शाम साथियों को याद हो गया है कि भाई अजवफ किसको कहेंगे। जी उस्ताद जी। और एक नाकिस साथी किसको बताए, कहेंगे? एक साथी बताए, दूसरे सारे सारे साथी सुने। अजवफ किसको कहेंगे। हजरत जो आइन कलम में हुरूफ इल्लत आएंगे। ऐन कलमे में, यानी हाँ हरूफ असली में जो ना, हरूफ असली में थे ऐन कलमे में क्या आ जाए, जी, हुरूफ इल्लत आ हरूफ जाए। इल्लत आ जाए तो उसको हम अजवफ कहेंगे। दूसरा साथी मुझे बताए। अच्छा, दूसरा मुझे साथी बताए कि भाई सही किसको कहेंगे। उस्ताद जी जिसके हर हरूफ यानी कि असली के अंदर ना दो हम जिन जैसे आ जाएं, ना हरूफ इल्लत में से कोई आ जाए, और ना हाँ, ही हम जो वो आ जाए, हमजा आ जाए। हमजा आ जाए, इसको हम सही कहेंगे। दूसरा साथी मुझे जी बताए कि मुजाफ किस